الصلاة خير السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آپ نے یہ بہت سارے بھائیوں اور اکثر اپنی دادی امی، نانی امی یا گاؤں وغیرہ میں عورتوں سے سنی ہوگی کہ کوا آنے والے وقت کو پہلے سے جان لیتا ہے۔ اگر کوا مل کر آپ کی چھت پر یا گھر کی دیوار پر آ کر ایک دوسرے سے لڑ پڑیں، جھگڑنے لگیں، تو یاد رکھیں کہ اس گھر پر کوئی برا وقت آنے والا ہے، کیونکہ کوے کا ایک دوسرے سے لڑنا اور جھگڑنا اچھا نہیں سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے سارے گھر والوں کا صدقہ خیرات ضرور کریں۔ اگر دوپہر سے پہلے کوا آپ کی چھت پر یا دیوار پر اکیلا بولنا شروع کر دے تو آنے والے دنوں میں آپ کے لیے خوشخبری، آپ کی دولت میں اضافہ ہو سکتا ہے، آپ کے روزگار میں اضافہ ہو سکتا ہے، آپ کو خزانہ مل سکتا ہے، آپ کو کوئی بڑی کامیابی مل سکتی ہے۔ اگر کوئی کوا اچانک منہ میں روٹی کا ٹکڑا لیے آ جائے تو سمجھیں کہ آپ کی کوئی بڑی خواہش پوری ہونے والی ہے۔ اگر کوا کسی بھی آدمی کے سر پر بیٹھ کر دے تو اس کے دن اچھے آنے والے ہیں، اور اگر کوا اس کے سر پر بیٹھ جائے تو اس کے لیے برا وقت قریب ہوتا ہے۔ اس بات میں کتنی حد تک سچائی ہے؟ پیارے دوستو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے اور یہ باتیں پھیلائی کیوں گئی ہیں؟ کیونکہ گاؤں میں اکثر لوگ ان باتوں پر بے حد یقین کرتے ہیں۔ اگر ان سے پوچھا جائے کہ ان باتوں کا آپ بہت یقین کرتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، قرآن و حدیث میں ان کا حوالہ کیا ہے، تو وہ یہی بات کرتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے آزمایا ہوا ہے، یہ حقیقت ہے، ایسا ہی ہوتا ہے۔ اب اس صداقت کو جاننے کے لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے، آپ لوگ ہماری آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا، اور اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ اسی طرح کی روز کی ویڈیو آپ کی خدمت میں لاتے رہیں۔ آئیے دوستو، ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، بات ہو رہی تھی کوے کے اچھے اور برے اشاروں کی۔ اور بھی بہت سارے پرندے ہیں جو گھروں پر آتے ہیں، تو زیادہ تر لوگ کوے کے بارے میں ہی ایسے سوالات کیوں کرتے ہیں؟ یہ جاننے کے لیے آپ تھوڑا سا کوے کی ہسٹری معلوم کر لیں، پھر آپ کے لیے سمجھنا اور بھی آسان ہو جائے گا۔ کوا بہت چالاک پرندہ ہوتا ہے، اس کی نظر بہت تیز ہوتی ہے جو اسے خوراک اور دشمنوں سے آگاہ کرتی ہے۔ انسانوں سے خصوصاً محتاط رہتا ہے اور خطرے کی صورت میں کائیں کائیں کر کے آسمان سر پر اٹھا لیتا ہے، اور اپنے دوسرے ساتھی بھی بلا لیتا ہے جو حفاظت کے لیے ادھر ادھر چکر لگاتے رہتے ہیں۔ کوا اپنے بچوں اور انڈوں کی بہت حفاظت کرتا ہے، اور اگر کہیں چیل یا بلی نظر آ جائے تو کوے اس پر کود پڑتے ہیں اور اسے وہاں سے بھگانے پر مجبور کر دیتے ہیں، اور اگر ان کے گھونسلوں سے انڈا نکالنے کی کوشش کی جائے تو انسان کے سر پر ٹھونگے مار مار کر خون نکال دیتے ہیں۔ اس لیے کوے کو سب سے چالاک پرندہ کہا جاتا ہے۔ اپنے ساتھی کی لاش پر ماتم کرنے والے پرندے نیچے کے منظر کبھی نہیں بھولتے ہیں۔ ان کے مرنے والے ساتھی کے پاس موجود انسان یا جانور کا چہرہ انہیں ہمیشہ یاد رہتا ہے، اور وہ خود ہمیشہ اس سے بچنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ کوا ہی وہ واحد پرندہ ہے جس نے انسان کو مردہ دفن کرنا سکھایا، انسان کی لاش کو مٹی میں دفنانا سکھایا۔ کوے کی فطرت ہے کہ جب اس کا کوئی ساتھی مر جاتا ہے تو سب کوے اس جگہ جمع ہو جاتے ہیں جہاں اس کے ساتھی کی لاش پڑی ہو اور شور مچاتے رہتے ہیں، اپنے ساتھی کے مرنے پر سوگ ماتم کا اظہار کرتے ہیں۔ کوا وہ اکیلا جانور ہے جو عقاب کو تنگ کر سکتا ہے، اور یہ پرندوں کے بادشاہ عقاب کی پشت پر بیٹھ جاتا ہے اور اپنی چونچ سے اس کی گردن پر کاٹتا رہتا ہے، جبکہ کوے سے زیادہ طاقتور عقاب کوے کا مقابلہ کرنے میں اپنی طاقت اور وقت ختم نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنے پر کھولتا ہے اور آسمان کی طرف اونچی اڑان بھرنا شروع کر دیتا ہے۔ عقاب کی پرواز جتنی بلند ہوتی چلی جاتی ہے، کوے کی اڑان اتنی ہی مشکل ہوتی چلی جاتی ہے، اور بالآخر وہ آکسیجن کی کمی کی وجہ سے نیچے گر جاتا ہے۔ تو پیارے دوستو، ایک کوے کے اندر یہی وہ خوبیاں ہیں جس کی وجہ سے اس کے بارے میں یہ تمام تر باتیں منسوب کی جاتی ہیں۔ پیارے دوستو، یہ تمام تر باتیں بدشگونی پر مبنی ہیں۔ اسلام میں ان تمام تر باتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ موجودہ دور میں پاکستان میں یہ باتیں بہت زیادہ ہیں، اور دیہاتوں میں تو یہ بہت ہی زیادہ ہیں۔ اس کی ایک وجہ دو تہذیبوں کا باہمی تمدن، جیسا کہ آزادی سے شیولائزیشن اور موت کی نشانیاں
دینا اور بہت سی چیزیں ہیں جن کو بدشگونی کہہ دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر بلکہ انتہائی دکھ کے مقام اور بدشگونی کی انتہا یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی بانجھ عورت کسی حاملہ عورت کے پاس چلی جائے تو اس سے پرہیز کیا جاتا ہے کہ اس کی نحوست جچہ اور بچہ پر اثر نہ کر جائے، اس کو نجس سمجھا جاتا ہے۔ میرے نزدیک یہ سیدھی اللہ تعالیٰ سے ٹکر ہے۔ پیارے دوستو، سوچو اس معصوم کے دل پر کیا بیتی ہوگی جو پہلے ہی سے بے اولاد اور دنیا کے ستم اور سسرال کی تانو تشنی سے جھیل رہی ہے۔ سوچیں ہم نے اس کی روح کو کتنا بڑا زخم دیا ہے۔ کیا وہ معصوم عورت اس احساس کمتری کے ساتھ جی سکتی ہے؟ سب خواتین خوئی کے فوریز میں ہرگز نہیں لا رہا۔ الحمدللہ خواتین میں دینداری اور تقوی مردوں کی نسبت بہت زیادہ ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ عورتوں میں سب سے زیادہ توہم پرستی پائی جاتی ہے، بد عہدکاری اپنے عروج پر ہے۔ کہیں ساس بہو کا جھگڑا ہو گیا، اسی وقت تعویذ گنڈوں اور عاملوں کی تلاش شروع ہو جاتی ہے۔ کسی کو اولاد میں اللہ کی طرف سے تاخیر ہو گئی، اس وقت بدشگونی شروع ہو جاتی ہے کہ فلاں نے کوک بندی کا عمل نہ کر دیا ہو۔ میاں بیوی میں اچانک چپکلیش ہو گئی، اس وقت ساس نندوں پر شک و شبہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور جو عورتیں ان چیزوں سے نسبتاً دور ہوں وہ ویسے ہی شوہر کو قابو کرنے کے فکر میں سرگردہ رہتی ہیں۔ پھر جو جعلی عاملوں کی چالیں ہوتی ہیں کچھ نہ پوچھئے، صرف ایک مثال دے کر بس کر رہا ہوں۔ ابھی حال ہی میں 1-2 سال پہلے سوشل میڈیا پر ہر طرف ایک جعلی حامل کا چرچا رہا تھا جس نے تقریباً 300 عورتوں کو حاملہ کیا تھا اور ان کی ویڈیوز بنا کر بلیک میل کرتا رہا۔ میرا سوال صرف اتنا ہے کہ کیا وہ عامل خود چل کر ان کو حاملہ کرنے گیا تھا؟ سوچے گا جواب خود بخود مل جائے گا، بلکہ تاریخ گواہ ہے کہ آج تک کوئی جعلی حامل چل کر نہیں آیا۔ کمزور عقیدہ عورتیں خود چل کر اس کے آستانے پر جاتی ہیں، یہ وہ تلخ حقیقت تھی جو میں بتانا ضروری سمجھتا تھا۔ اب چلیں دین اسلام کی طرف، جو کہ ہمارا دین اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدشگونی شرک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا، اور ہم سے ہر ایک کو کوئی نہ کوئی وہم ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ توکل کی برکت سے اسے دور کر دیتا ہے۔ آخر میں آپ کو ایک بار اور بتانا ضرور سمجھتا ہوں کہ صرف اپنے اللہ پر یقین کامل کر مکمل توکل رکھیں، اور جو کچھ بھی ہوتا ہے یا جو کچھ بھی ہوگا وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوگا۔ جب آپ کا یقین پختہ ہو جائے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب ان چیزوں سے، تہمت پرستی، بدشگونی، بد اعتقادی سے انشاءاللہ نکل جائیں گے۔ یقین کریں زندگی ہلکی پھلکی محسوس ہونا شروع ہو جائے گی۔ شرط صرف رب ذوالجلال پر مکمل اعتقاد، یقین اور توکل ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیں، اور مزید ایسے ہی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔